رباه عفوك إني للنور مدت يداي. پہلے جو میں نے آیت کی تشریح کی اس میں قوم نے نبی سے کہا تھا کہ ہمیں ایک قائد دے دیجئے. یہ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی تلاش کر رہا ہے، قائد حاضر ہے، کون میرا ساتھ دے. دو طرح کے حالات. کیا آپ نہیں جانتے کہ دونوں طرح کے حالات اس وقت موجود ہیں؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ کاش کہ میں اپنے اندر یہ جرأت پاتا. اس کو میں بہت بڑا گناہ نہ سمجھتا، جسارت اور گستاخی نہ سمجھتا، تو میں بھی کہتا کہ میں بھی 30-40 سال سے قوم کے دانشوروں، زعماء، چوٹی کے لوگ، انٹلیکچوئلز، ان کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہوں، اور مایوس ہو کر اب عوام سے میں کہتا ہوں من انصاری اللہ. کاش کہ میں اپنے اندر یہ ہمت پاتا کہ میں عام لوگوں سے، عام بالکل ان پڑھ غریب لوگ، عام ساتھی، ان سے میں کہتا کہ بھائی چھوڑو اب تنظیموں اور بڑے بڑے لیڈروں کو، بتاؤ میرا کون ساتھ دے گا، آؤ اٹھو، کون میرا ساتھ دے گا. مگر میں اپنے اندر یہ ہمت نہیں پا رہا ہوں. یہ کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے. یہ تو نبی نے کہا تھا، میری کیا اوقات ہے. لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں امت کا اب یہ مرحلہ ہے. اب کون پکار لگائے گا من انصاری اللہ کی، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے. اور قوم اس کا جواب کیا دے گی؟ کیا قوم اس طرح جواب دے گی جیسے اس دور کے غریبوں نے جواب دیا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں، بالکل آپ پرواہ نہ کریں، جان مال جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب حاضر ہے، حکم کیجئے ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں. یہ دو قسم کے حالات ہیں. اب بالکل یہ صورتحال ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا تردد تھا، سوچتے سوچتے آج دوپہر سے میری طبیعت میں بہت زیادہ انحطاط آیا اور بہت سخت تکلیف سے گزرا میں آج دوپہر یا صبح سے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک طرف طبیعت میں تقاضا تھا کہ یہ بات جو آ رہی ہے ذہن میں کہہ دوں، پھر پتہ نہیں کہہ پاؤں کہ نہ کہہ پاؤں، کوئی سننے والا ملے کہ نہ ملے. ایک بار کہہ دوں، پھر خیال ہوتا تھا کہ تیری اوقات نہیں ہے کہ وہ یہ بلند مضامین بیان کرے، تجھے یہ باتیں نہیں بیان کرنی چاہیے. اور نہ کوئی سنے گا، نہ کوئی ساتھ دے گا، نہ کوئی کچھ نہیں، بس ایسے ہی ظاہری قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ جزائے خیر دے، آپ کو بھی قبول کرے، مجھے بھی قبول کرے، مجھ سے بہتر کوئی رہنما دے دے، اللہ کوئی قائد دے دے. اب یہ ذلت دیکھی نہیں جاتی، اب ذلت دیکھی نہیں جاتی. اب پانی سر سے نہیں چھت سے اونچا ہو چکا ہے. ہماری بچیوں کے برقعے نوچے جا رہے ہیں، ہماری برقعوں کے حجاب نوچے جا رہے ہیں، ہماری برقعوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں. آج مجھے ایک پیغام ملا ایک نوجوان کا کہ بڑی مشکل سے، میں یتیم لڑکا ہوں، میرے باپ کا انتقال ہو چکا، بڑی مشکل سے میری ماں نے کس طرح پیسے جمع کر کے MBBS میں میرا داخلہ کرایا، اور میرے MBBS کا پہلا سال مکمل ہو گیا. مگر میرے پروفیسرز کہہ رہے ہیں پہلے داڑھی مڈاؤ ورنہ میں تم کو فیل کر دوں گا. وہ نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا میں کیا کروں، کیا مڈا لوں داڑھی؟ میرے بہت سے ساتھیوں نے مڈا لی، میں اکیلا بچا ہوں، میں اپنے گاڑی مڈا لوں. کیوں بستروں پر نیند کیسے آتی ہے؟ کیوں تڑپ نہیں پیدا ہوتی؟ کہاں مر گئی ہماری غیرت؟ آج مجھے ایک نوجوان ملا 13.5 سال جیل میں رہ کر آیا ہے، 13.5 سال. آج ہی بالکل بے گناہ ہے وہ، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں بالکل بے گناہ تھا. کچھ نہیں، جس کو چاہو ڈال لو، جس کو چاہو پکڑ لو، جو چاہو کر دو. کہاں ہے امت کے وکلاء؟ کہاں ہے امت کے ماہرین قانون؟ کہاں ہے امت کے لائرز؟
क्यों नहीं जमा होते, इकट्ठे होते। मेरी सेहत के लिए दुआ करो, अगरचे मैं टूट फूट गया हूँ, वरना अब तक तो मैं इनकार करता रहा, लेकिन आज तुम्हारे जज्बे की वजह से मैं अब दुआ करता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ, अल्लाह अगर इसमें खैर हो तो मुझ में हिम्मत डाले, नहीं तो किसी और में हिम्मत डाले। जिस वक्त आवाज़ लगेगी सब साथ दोगे, बस अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान की इस रात का ये वादा इसको सच कर दिखाए। अब आगे मैं बात नहीं करता, आओ दुआ करें। قال رسول سچے کلام کو عام کرو، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اس پیغام کو عام کرو۔